وہ دور تھا تمہارا جو روشن تھا، تابناک تھا. آج تم انحطاط سے گزر رہے ہو. آج تمہارا دور نہیں ہے. Today it is a rhythm of our lives, the pause that brings us peace, the moment when our hearts rest before Allah. You are strong, you are capable, you are unstoppable. میں خود بھی تقریباً 30 سال سے انگلش میڈیم اسکول اسی پیٹرن پہ چلاتا ہوں، لیکن بلا مبالغہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اسکول میری اسکول سے بھی اچھا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا زمانہ بتا. قرآن کہتا ہے والعصر. اسلامی لباس میں، اسلامی تہذیب کے ساتھ، اسلامی فکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرنا پوسیبل نہیں ہے، بلکہ سائنس بھی بچے پڑھ رہے ہیں. حجاب کے ساتھ لڑکیاں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. یہ پوسیبل ہے، اور آپ نے مولانا وصول اللہ صاحب، آپ کے بچوں نے، آپ کی ٹیم نے اس کو ثابت کر کے دکھایا. میرے پیچھے آپ جو یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، ان عمارتوں کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی مدرسہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں، لیکن یہ صرف مدرسہ نہیں بلکہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو مسلمانوں کو 300 سال پیچھے لے جا رہا ہے. آج سے 200-300 سال پہلے ہندوستان میں جو تعلیمی ادارے ہوتے تھے یا دنیا بھر میں مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے اور انسٹیٹیوٹ ہوتے تھے، تو وہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کے لیے الگ الگ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہوتے تھے جہاں ایک ساتھ دینی اور عصری تعلیم دی جاتی تھی. وہاں سے نکلنے والے عالم دین ہوتے تھے، فقہ کے ماہر ہوتے تھے، وہ علم حدیث کے ماہر ہوتے تھے، علم تفسیر کے ماہر ہوتے تھے، اور انہی انسٹیٹیوٹ سے نکلنے والے اچھے انجینئر ہوتے تھے، اچھے ڈاکٹر ہوتے تھے، یا دوسرے شعبوں کے ماہر ہوتے تھے. لیکن پھر حالات بدلے، مدرسہ الگ قائم ہونے لگا، اسکول الگ قائم ہونے لگا، اور دینی عصری تعلیم کی ایک تفریق پائی گئی. لیکن اب دوبارہ اس طرح کے ادارے قائم ہو رہے ہیں جہاں ایک ساتھ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جا رہی ہے، اور یہ ادارہ اس کی واضح مثال ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس وقت ہوں کہاں. میں اس وقت جس انسٹیٹیوٹ میں کھڑا ہوں، جہاں پر موجود ہوں، اس کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد چیریٹیبل ٹرسٹ، اور یہ آندھرا پردیش میں ہے. آندھرا پردیش کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ایلور. یہ وجے واڑہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں سے گنٹور جو مسلم میجورٹی آبادی والا ایریا ہے، شہر ہے، وہ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور 120 سے 30 کلومیٹر کے فاصلہ پر بے آف بنگال بھی ہے، جو بنگال کی کھاڑی سے آتا ہے اور چنئی تک جاتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے، اور یہاں یہ ادارہ ہے. آج سے 21 سال پہلے یہ ادارہ قائم ہوا. مولانا وصول اللہ ندوی نے اس ادارہ کو قائم کیا. پہلے مدرسہ تھا، اور اب مدرسہ کے ساتھ ساتھ اسکول بھی اس ادارہ میں ایک ساتھ چل رہا ہے. یعنی مدرسے کی جو تعلیم ہوتی ہے، مدرسے کا جو سلیبس ہوتا ہے، دنیات کی کتاب، قرآن شریف، ناظرہ، حفظ یا فقہ، تفسیر و تمام علوم بھی یہاں پڑھائے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے بچے اسکول کا جو سلیبس ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں، اور 12ویں تک باضابطہ یہاں تعلیم دی جاتی ہے. CBSE سے یہ افیلیٹڈ ہے. یہ اس ادارہ کی خاص بات ہے. عموماً کہیں اسکول ہے تو کہیں مدرسہ ہے، کہیں مدرسہ ہے تو کہیں اسکول ہے، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ چل رہا ہے. اور اس وقت جو میں یہاں موجود ہوں ایک پروگرام کے موقع پر، اس کا آج ایک شاندار پروگرام تھا، اور بھی بہت سارے ماہرین اس پروگرام میں آئے ہوئے تھے، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو شاہین گروپ کے چیئرمین ہیں، دوسرے علماء کرام، دانشوران اس پروگرام میں موجود تھے. مجھے بھی بلایا گیا، وقت کی تنگی کے باوجود مجھے آنا پڑا. ان کا اصرار تھا، ان کی محبت، اور پچھلے 2 سالوں سے ان کا مطالبہ تھا کہ آپ اس پروگرام میں آئیے. چنانچہ مولانا وصول اللہ ندوی صاحب کی دعوت پر مجھے آنا پڑا. اور جو میں نے یہاں کا پروگرام دیکھا، جو بچوں کی پرفارمنس کو میں نے دیکھا، تو شاندار، قابل تعریف کہ یہاں کے بچے انگریزی میں اچھی اسپیچ دے رہے ہیں، سائنس کی اچھی معلومات ہے، فزکس کے بارے میں ان کو گہری نالج ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے بچے قرآن کریم کو اچھے سے ترجمہ کرنا جانتے ہیں. قرآن کریم کو وہ روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اردو میں شاندار تقریر کر رہے ہیں. بلکہ یہاں کے بچے حفظ میں بھی ماہر ہیں، اور بیک قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنا جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیدھا سیدھا پڑھتے جانا، لیکن ان سے بیک میں پوچھا گیا، کمپٹیشن تھا، اور وہاں بھی بچے کامیاب ہوئے. تو ہر اعتبار سے ادارہ کامیاب ہے. یہ اس ادارے کی نئی بلڈنگ بنی ہے، ادھر اس ادارے کا ہاسٹل ہے،
ادھر ایک نئی مسجد بن رہی ہے جو ابھی زیر تعلیم ہے، ادھر بھی کلاسز روم ہیں، ادھر بھی کلاسز روم ہیں، اور ایک یہ مثالی ادارہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو کچھ دیر ٹھہر کر دیکھیے کہ کیسے یہاں کے بچوں نے شاندار پرفارمنس کیا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کا جو تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہے، اس طرح کا جو ادارہ ہے، ملک کے ہر علاقے میں ہونا چاہیے، ہر ضلع میں ہونا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے جب پڑھ کر نکلیں تو وہ عصری تعلیم کے بھی ماہر ہو، دینی تعلیم کے بھی ماہر ہو، اور صرف ایک علم میں ان کو مہارت نہ ہو۔ ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافع کی دعا کی ہے، اور علم نافع ہر اس علم کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کے لوگ محتاج ہوں، اور اس میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ علم نافع کی اہمیت پر دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج کیسا ہونا چاہیے، اس پر میں نے یہاں تقریر بھی کی ہے۔ میرے یوٹیوب پر جا کر آپ میری تقریر کو بھی سن سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بچوں کا پرفارمنس کیسا رہا اس کو ذرا سا آپ دیکھیے۔ اگر پوچھے ان کو تو وہ اس کو الٹا بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام اس سے اوپر ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام ماشاءاللہ اس کے اوپر وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اس کے اوپر الحق من ماشاءاللہ ربك اس کے اوپر الذين آتيناهم ماشاءاللہ اس کے اوپر ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ماشاءاللہ اس کے اوپر قد نرى تقلب وجهك في السماء ماشاءاللہ اللہم زد فزد اس کے اوپر وكذلك جعلناكم أمة اس کے اوپر سيقول ماشاءاللہ جزاکم اللہ جزاکم اس کے اوپر تلك أمة قد ماشاءاللہ اللہم زد فزد اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ ولا تسألون عما كانوا اس کے اوپر ام تقولون ماشاءاللہ اس کے اوپر صبغة الله اس کے اوپر فإن آمنوا اس کے بمثل اوپر قولوا آمنا بالله وقالوا اس کے كونوا اوپر تلك ماشاءاللہ أمة قد خلت ماشاءاللہ انعمکم اللہ انعمک اللہ واکرمک۔ Be brave, be bold, and let your light shine. Stand tall, speak your truth, and believe. You are unstoppable. Raise, believe, act, let your strength shine, because the world is waiting for the best version of you. Zikr haq ki, fikr haq ki, sachi lagan mil jati hai. Zikr haq ki, fikr haq ki, sachi lagan mil jati hai. قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی پرواز بتا، قرآن کہتا ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی تلاوت بتا، قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ۔ So rise with courage, embrace your potential, shine bright, never let anyone dim your light. You are strong, you are capable, you are unstoppable. Let your dreams soar, your ambitions guide you, and your courage lead the way. The world is waiting for your brilliance, that is you can only bring. دے میں ہے وہ دعا ایک طرف نیک بندے میں ہے وہ دعا ایک طرف رب ہے اب کیجئے فیصلہ ایک طرف رب ہے اب کیجئے فیصلہ۔ سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش ایک ناکام کوشش ہے، البتہ قرآن کی روشنی میں سائنس کی باریکیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ The Quran mentions that have those who disbelieved
not seen that heavens and the earth were joined together and we split them apart. It is the Big Bang, referring to leading the cosmological understanding that the universe is made up of extremely hot, dense state and expanding over billion of years ago to form everything today we see like stars, galaxies, etc. धोखा है कदम है आन कुल्लु मन अलैहा फान रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान. The son began to cry. He realized that when he was a child, his father had a heart full of patience. But now he was a man. He didn't even have a minute for his father. Respected guests, this is the true meaning of human character. It is not found in our school grades or our trophies. It is found in how we treat those who love us first. Before this journey, Salah was something that we try to remember. Today it is a rhythm of our lives. The pause that brings us peace. The moment where our hearts rest before Allah. I cannot imagine a single day. I cannot imagine a single day ending without bowing my head in a gratitude or a submission. Today I speak with very pride, not only as a student but as a girl. With the same dreams, rich or poor doesn't matter here, Because Maka said believe, education is equal, opportunities are equal. Every student, rich or poor, is respected, valued and loved. अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखा, इस स्कूल को देखा और यकीनन आपको अच्छा लगेगा और ऐसा ही हर जगह होना चाहिए। ये इदारा उसकी एक वाज़ेह मिसाल, एक आइडियल इंस्टीट्यूट है जो दीनी तालीम और असरी तालीम का हसीन इम्तिज़ाज पेश कर रहा है कि कैसे एक साथ जहाँ इस्लामी माहौल, इस्लामी तरबियत, दीनी शनाख्त और पहचान, लड़कियां हिजाब में, लड़के कुर्ता और पैजामा में और उसके साथ वो CBSE से एफिलेटेड स्कूल की तालीम का हिस्सा है और मदरसे के सिलेबस का भी हिस्सा है। तो ऐसे इदारे आइडियल इंस्टीट्यूट है और हमें इसको प्रमोट करना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ विजयवाड़ा के करीब तिल्लुर में मौलाना वसीउल्लाह साहब की निगरानी में एक बेहतरीन रेसिडेंशियल स्कूल को देखने का मौका मिला। मैं दूसरी मरतबा यहाँ हाज़िर हुआ। दिली खुशी हुई, जो हमारी देरीना ख्वाहिश हुआ करती है तमाम मिल्लत के फ़िक्रमंद हज़रात के कि दीनी असली तालीम का एक हसीन इम्तिज़ाज हो, उसकी मिसाल यहाँ देख सकते हैं। बल्कि मैं चाहूँगा मुल्क भर के लोग इसको देखें और अपने अपने इलाक़े में दीनी तालीम और असली तालीम दोनों को मिक्स करके लेके चलें। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब तक एक छत के नीचे, जिस दौर में एक छत के नीचे दोनों तालीम हुआ करती थी, वो दौर मुकम्मिल इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात बेहतरीन माहौल के साथ, बेहतरीन तरबियत के साथ और बिल्कुल मामूली फ़ीस, बहुत कम फ़ीस के साथ क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है। और अब शाहीन के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। शाहीन का मियार कल जो है यहाँ पर दिया जाएगा। नीट की कोचिंग 6 स्टैंडर्ड से फाउंडेशन कोचिंग का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और इस माहौल से मैं चाहूँगा कि लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं। जी, आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं मौलाना शम्स तबरेज़ साहिब कासमी हफिज़हुल्लाह के साथ हूँ और ये इदारा 2002 के आखिर में कायम हुआ और मुस्तकिल इसकी बुनियाद पड़ी 2003 में हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी रहिमहुल्लाह की सरपरस्ती में। 2003 से लेकर 2008 तक मदरसे की शक्ल में रहा। 2008 के बाद इसको हमने स्कूल में तब्दील किया। LKG से लेकर 10 तक 2016 तक माशाअल्लाह इसका नतीजा बड़ा अच्छा रहा। 2019 में हम इंटरमीडिएट में दाखिल हुए और 2024 में स्टेट सिलेबस से हटकर CBSE की तरफ हम माइल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इदारे में 450 बच्चे हॉस्टल में हैं और लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तलबा भी हैं, तालिबात भी हैं। दीनी तालीम के साथ साथ शोबे हिफ्ज़ और असरी उलूम की
پوری تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ علاقہ آج سے 15-20 سال بلکہ 30 سال پہلے کہیے قادیانیت کا مرکز رہا ہے۔ اس کے قرب و جوار میں 25 سے 30 ان کے مراکز رہے ہیں۔ الحمدللہ ادارے کے قائم ہونے کے بعد سے ان کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، ان کا کوئی خاص رول نہیں رہا ہے۔ تو اس ادارے کی جو خاص خصوصیت یہ ہے کہ اچھے حفاظ تیار ہوتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور عالمیت کا کورس بھی انہیں ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ حفظ اور عالمیت کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے مولانا شمس تبریز صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو یا بھیج کر ہاسٹل میں داخلہ دلوا سکتے ہیں، وہ دونوں تعلیم سے آپ کے بچے اور بچیاں آراستہ اور پیراستہ ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ یہاں کہاں کے بچے آ سکتے ہیں؟ آندھرا پردیش کے، ہندوستان میں کسی بھی علاقے کے بچے آ سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے؟ بالکل، سی بی ایس ای ہونے کی وجہ سے پورے ہندوستان سے بچے اور بچیاں آ سکتے ہیں۔ اور ڈیٹیلس بتائیے کہ باہر کے بچے آئیں گے تو جی کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ تو جی، اگر باہر سے اپریل سے پہلے ان کو ایڈمیشن لینا پڑتا ہے اور فارم فل اپ کرنا پڑتا ہے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ ضرور والدین کے ساتھ وہ اپنے بچوں کا انٹرویو دلوائیں کہ ان کے اندر تعلیمی صلاحیت کتنی ہے اور قابلیت کتنی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا فائنل رزلٹ نکلتا ہے۔ فیس وغیرہ کا کیا رہے گا؟ معمولی فیس ہے یا کیسے؟ تو اکثر و بیشتر چونکہ یہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں جہالت اور غربت کا شکار ہیں، تو انٹرمیڈیٹ کے لیے اس سال جو ہم نے فیس رکھی ہے وہ کم از کم 60,000 روپے کھانے پینے کے ساتھ، یہ بالکل پورے سال کے لیے۔ یہ غریب اور نادار یتیم بچوں کے لیے، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مستطیع ہیں، وہ مکمل فیس ادا کریں، جو تقریباً 1 لاکھ سے زائد ہے۔ آپ دینی اور عصری تعلیم ایک ساتھ دے رہے ہیں تو کیا طریقہ ہے، کس طرح کا نصاب ہے؟ تو گھنٹوں میں تقسیم کر لیے ہم، فجر کے بعد سے لے کے 10 بجے تک دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور 10 سے لے کے شام عصر تک جو ہے ان کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ دیکھیے ٹو بی آنیسٹ کے یہاں نہیں، ملیشیا وغیرہ میں، دبئی وغیرہ میں بچے ریورس آرڈر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف وتھ مائی نیکڈ آئیز، الحمدللہ آئی وٹنسڈ اٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بچہ پڑھا ہے قرآن، الحمدللہ۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، پارے 2 کا پہلا صفحہ تھا وہ۔ I was trying to recollect, I was trying to keep up with his perfection, but no, I couldn't do so۔ جس طریقے سے بچہ آیت کے بعد آیت، آیت کے بعد، آیت سے پہلے آیت، آیت سے پہلے آیت، آیت سے پہلے آیت، اٹس اے میریکل، اٹس الحمدللہ سبحان قرآن کا موجودہ ہے الحمدللہ۔ اور جس طریقے سے اساتذہ ان کو ٹرین کیا ہے، بہت شاندار بات ہے ماشاءاللہ۔ وہ دیرینہ خواب میرا جو تھا آج سے 36 سال پہلے، دینی عصری تعلیم کا ایک حسین امتزاج، ایک خوبصورت مکس اپ، بیوٹیفل مکس اپ کا جو خواب تھا، میں یہاں پر عملاً دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، عملاً دیکھ رہا ہوں۔ اس کی شدید ضرورت ہے۔ انڈیا بھر سے لوگ آئیں، دیکھیں حسین امتزاج جو دینی عصری تعلیم کا ہے، یہاں دیکھیں اس ادارے کو۔ جو بھی مدد کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ایک بہترین حق ادا کر رہے ہیں اور یہاں پر بچوں کو اس کا ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ میں خود بھی تقریباً 30 سال سے انگلش میڈیم اسکول اسی پیٹرن پہ چلاتا ہوں، لیکن بلا مبالغہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اسکول میری اسکول سے بھی اچھا ہے۔ ہم اس کی قدر کریں۔ یہ اس کے پیچھے جو محنت ہے، یہ اس اسٹینڈرڈ پر لانے کے لیے مولانا نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، تمام دوسرے ڈائیورشن سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور صرف اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ بغیر تعلیم و تربیت کے اولاد کو پالنا ایسا ہی ہے جیسے سانپ اور بچھو کو پالنا۔ اس لیے
सांप और बिच्छू के काटने से उतनी तकलीफ नहीं होती जो नाफरमान औलाद से होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो इदारा है माका सेठ यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका जीता जागता सबूत है, एक आइडियल है। और मैं कोशिश करूँगा इस इदारा को, यहाँ की तालीम को, यहाँ के निज़ाम को पूरे हिंदुस्तान तक, दुनिया भर तक पहुँचाऊँगा कि उसको देखे, इसको आइडियल बनाए कि किस तरह इस्लामी लिबास में, इस्लामी तहजीब के साथ, इस्लामी फ़िक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए सिर्फ कुरान और दीन की तालीम हासिल करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि साइंस भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हिजाब के साथ लड़कियां स्कूल की तालीम हासिल कर रही है, ये पॉसिबल है। और आपने मौलाना वसीउल्लाह साहब, आपके बच्चों ने, आपकी टीम ने इसको साबित करके दिखाया। जो रिवर्स कुरान करीम का पढ़ना वाकई अमेजिंग है। आगे से हर कोई पढ़ता जाता है, लेकिन उसको कहा जाए कि अब पीछे से कुरान पढ़ो, अच्छे अच्छे हाफिज़े कुरान इसमें पीछे हट जाएंगे। 2000 I went, myself, my family, my daughter went to his house, and even this year, now also we are going to his house. They are maintaining the same family, same style. They are not improving anything. Same bed, 2000 what I saw in his house, same cot, same bed, same utensils, same thing they are using. मैं इसको सोच रहे हैं कि कोई चीज़ में मेरा चाइल्डहुड में कुछ सीखा नहीं। हमको एक ही चीज़ बताया है, आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, पढ़ाई तो पूरा जगह पे है, आपके हाथ में मोबाइल है, पूरा पढ़ाई आपके हाथ में है। साथ के साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है, साथ के साथ वैल्यूज भी जरूरी है। ए नॉलेज विदाउट डिसिप्लिन, नॉलेज विदाउट वैल्यूज किधर आगे तक हमको नहीं लेके जा सकता है। हम इतना पेड़ को देख रहे हैं, ऊपर का पेड़ ही देखेगा, पेड़ का फल ही देखेगा, बट वो नीचे रूट्स क्या है, वो वैल्यूज है। बिना रूट्स को पेड़ आगे नहीं फल दे सकता है। When my eyes filled up with tears, my hair stood on end, mashallah.